خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب پر بات کر رہے ہیں جی اور اس طرح کے موضوعات پر مزید مواد شیرباز شگیری یعنی شگری یوٹیوب چینل پر بھی مل سکتا ہے۔ اچھا آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ کتاب شمشیر سے زنجیر تک کے حوالے سے ہے۔ ہمارے پاس اس کے کچھ حصے ہیں جیسے پیش لفظ، مصنف کی اپنی کچھ یادیں اور فہرست۔ جی ہاں تو ان کی مدد سے ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کتاب کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ بالکل، یہ کتاب جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، شمشیر سے زنجیر تک، اور پھر اس کی فہرست کو دیکھیں تو واضح ہوتا ہے کہ یہ گلگت بلتستان کی تاریخ پر ہے، خاص طور پر 1947 کی جنگ آزادی۔ جی بالکل، وہ جنگ آزادی اور اس سے جڑے ہوئے جو واقعات ہیں ان کا احاطہ کرتی ہے۔ تو کتاب کا عنوان ہی کافی ایووکیٹو ہے، شمشیر سے زنجیر تک۔ بہت گہرا عنوان ہے، اور یہ صرف آپ کہیں کہ واقعات کا ایک سلسلہ نہیں ہے۔ جو پیش لفظ سید انور علی قازمی صاحب نے لکھا ہے جی وہ بتاتا ہے کہ یہ کتاب اصل میں نوجوان نسل کے لیے لکھی گئی تھی تاکہ وہ خطے کی سیاست، معاشرت، مستقبل کو سمجھ سکیں۔ اچھا، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو اصل مسودہ تھا کرنل صاحب کا، وہ بڑی خستہ حالت میں ملا تھا، اوہ، تو اسے کتابی شکل دینا بھی ایک آپ کہہ لیں محنت طلب کام تھا۔ یہ صرف تاریخ نویسی نہیں بلکہ ایک اہم نقطہ نظر کو بچانے کی کوشش تھی۔ اور مصنف کرنل مرزا حسن خان، وہ خود تو ان واقعات کا حصہ تھے نا؟ میرا مطلب ہے وہ صرف ایک مورخ نہیں تھے۔ جی نہیں، بالکل نہیں، وہ تو مرکزی کرداروں میں سے ایک تھے۔ انہیں ملٹری کراس بھی ملا جو ایک بڑا فوجی اعزاز ہے۔ صحیح۔ تو یہ کتاب ان کی ذاتی یادداشتیں ہیں، ان کے تجربات ہیں، یہ کوئی باہر سے بیٹھ کر لکھی گئی تعریف نہیں ہے۔ تو ان کی اپنی تحریر، چند یادیں، اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے ان کا لکھنے کا انداز کیسا تھا؟ ان کی تحریر سے لگتا ہے کہ وہ بہت براہ راست بات کرتے تھے، سادہ انداز میں۔ اچھا، اور ان کا مقصد بھی یہی تھا، جیسا انہوں نے خود لکھا ہے، کہ اپنی یادیں، اپنے تجربات اگلی نسلوں تک پہنچائیں۔ وہ انگریزی، اردو دونوں میں لکھتے تھے، اور تحریر میں ایک روانی ہے۔ ایک اور بات، حقوق اشاعت والے صفحے پر تحقیق میں سید انور علی قازمی کا نام بھی ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے بھی اس پر کام کیا۔ صحیح۔ اچھا، کتاب کا انتساب بھی کافی دلچسپ ہے۔ جی وہ تو بہت اہم ہے۔ یہ ان گمنام مجاہدین کے نام ہیں جنہوں نے گلگت، بلتستان، لداخ، جموں کشمیر کی جنگ آزادی میں حصہ لیا، اور کسی صلے یا ستائش کی تمنا نہیں کی۔ بالکل۔ اور مصنف کے الفاظ میں دنیا کی عسکری تاریخ میں انوکھی جنگ لڑ کر بے نظیر مثال قائم کی۔ یہ تو کتاب کے آپ کہہ لیں بنیادی جذبے کو ظاہر کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ ان قربانیوں کو یاد کرنے کی کوشش ہے جنہیں شاید تاریخ نے بھلا دیا ہو۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں، پیش لفظ، مصنف کا اپنا کردار، ان کی یادداشتیں، وہ حرف نظر، جی تو یہ واضح ہے کہ یہ کتاب کوئی سرکاری تاریخ نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک ذاتی نقطہ نظر ہے۔ کرنل حسن خان کا اپنا تجربہ، ان کے مشاہدات، ان کے احساسات، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ پیش لفظ میں بھی یہ بات مانی گئی ہے کہ تاریخ تو پیچیدہ ہوتی ہے۔ ہاں، اور مختلف لوگ اسے مختلف طرح سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، تو اس کتاب کی اہمیت اسی میں ہے کہ یہ ہمیں کرنل صاحب کا زاویہ دکھاتی ہے، جو شاید ہمیں سرکاری کاغذات میں نہ ملے۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ کتاب 2010 میں تیسری بار شائع ہوئی ہے۔ جی، اس سے اس کی مسلسل اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ شمشیر سے زنجیر تک گلگت بلتستان کی تاریخ، خاص طور پر جنگ آزادی، اس پر ایک بہت اہم دستاویز ہے۔ اہم ہے اور منفرد بھی، کیونکہ یہ ایک مرکزی کردار کی زبانی ہے، کرنل مرزا حسن خان کی، ان کی یادداشتیں، ان کا نقطہ نظر، جو ہمیں تاریخ کو ایک الگ زاویے سے دیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ بالکل۔ اور یہیں سے ایک دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سننے والے بھی غور کریں۔ جی، وہ کیا؟ کہ جب ہم تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جو ذاتی یادداشتیں ہوتی ہیں، جن میں تجربات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، شاید کچھ ذاتی پسند ناپسند بھی ہو، ہاں بالکل۔ ان یادداشتوں اور جو زیادہ موزوں یعنی آبجیکٹیو سمجھے جانے والے ذرائع ہیں، جیسے سرکاری رپورٹس یا دوسری تحقیق، ان کے درمیان توازن کیسے رکھا جائے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ تاریخ کی پوری تصویر بنانے میں ان دونوں طرح کے ذرائع کی کیا اہمیت ہے اور کیا آپ کہہ لیں حدود ہیں؟
یہ ایک غور طلب نکتہ ہے یقیناً۔